بھائیوں کو درخواست ہے کہ دیکھو میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، اس کمیٹی کا ہم پر ایک ہی حق بنتا ہے، شکریہ۔ شکریہ کے علاوہ کوئی لفظ جو لوگ بولتے ہیں نا تو ہمیں دکھ پہنچتا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، آپ کو ویسا کرنا چاہیے تھا، آپ کو فلانی گاڑی خریدنے چاہیے تھی، آپ نے یہ اسٹیکر کیوں لگایا، آپ نے یہ لوگوں کے لوگو کیوں لگائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک لوگو جو ہے ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کا ہے، اور یہ میری جو مہم ہے یہ ایک گوانہ مداخل کے لیے نہیں تھی۔ میرے گوانہ مداخل کی جو کمیٹی کے ساتھی ہیں ان سے میں الوداع کروں گا، اور یہ ہمارا سفر تقریباً کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو مزید تورغر کے ولیج کونسل ہے، میں ہر ولیج کونسل کے ساتھ اسی طرح جدوجہد کرنے کے لیے اور ان کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے یہ میرا عزم ہے، اور میرا یہ ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالی کہ 10 سال کے عرصے کے اندر تورغر کے جتنے بھی ولیج کونسل ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جس کی ذاتی ایمبولنس نہ ہو انشاءاللہ۔ اس مقصد کے لیے میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے مرکزی وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی اپنے جو صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار لاؤں گا، اور تمام تورغر کے ولیج کونسل کے نوجوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہوں گا۔ اس لوگوں کے لگانے کا مقصد یہ ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جواب ان کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ جو ایک لوگو لگا ہے ہیومن رائٹس کا، میں خود ہیومن رائٹس کا عہدیدار ہوں، اور یہ جو گاڑی ہے یہ ہم نے HRPSJ کے ساتھ رجسٹر کرا لی ہے، وہ ہمارے ایک طرح سے قانونی سرپرست بن گئے ہیں۔ کل کو کوئی بھی قانونی پیچیدگی آتی ہے، کسی بھی ادارے سے کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو HRPSJ اپنے پلیٹ فارم سے ہینڈل کرے گی۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے ان کا لوگو لگانے کی کہ انہوں نے ہماری سرپرستی کی اور ہمیں اپنی، ورنہ ایک حالت یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی ادارہ اپنا نام کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے اعتماد کریں، گاڑی ہماری نظروں سے دور ہوگی، کس مقصد میں استعمال ہوتی ہے، کس پرپز میں استعمال ہوتی ہے، لہٰذا ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا نام گاڑی پہ لگانے کا یا اس گاڑی کو اپنے ساتھ رجسٹر کرنے کا یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ چونکہ میں خود HRPSJ کا عہدیدار ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے میری اس کاوش کو قبول کیا اور اپنے ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پر اس کو سراہا، اور اس کو ہیومن رائٹس کا ہی ایک جو ہے پروگرام قرار دے دیا۔ تو اس پر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ اس گاڑی پہ ہم نے لوگو لگایا ہے، جن کو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ لوگو کیوں لگایا ہے، تو میرے بھائی یہ جو لوگو لگا ہوا ہے دسترخوان فاطمۃ الزہرا فاؤنڈیشن راولپنڈی کا، ان لوگوں نے سب سے زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کی، 11,60,000 روپے اس عرصے میں ہم یہاں جمع کرتے رہے، وہ وہاں جمع کرتے رہے، تو انہوں نے 11,60,000 جمع کیے۔ جب ہم نے کہا بھائی اب ہم گاڑی خریدتے ہیں، آپ اپنی رقم ہمیں حوالے کریں، تو 11,60,000 کا انہوں نے چیک بھیجا، اور وہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کا اسٹیکر جو ہے گاڑی پہ لگایا ہے کہ یہ زندہ قوموں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو بھولتے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے محسن ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسٹیکر لگا ہوا ہے پروجیکٹ ریس داؤدی بورا انیشیٹ کا، تو یہ جو اسٹیکر ہے اس وجہ سے لگا ہے کہ داؤدی بورا جماعت نے 6 لاکھ روپے کا تعاون ہمارے ساتھ کیا، ہم ان کو اس تعاون پر شکر گزار ہیں ان کے، اور ان کے اس تعاون کی جو ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ سنگ میل طے کرنا آسان ہوا۔ تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اس گاڑی پر ان کا اسٹیکر موجود ہو ایز اے ڈونر۔ اس سال اس پہ ہم لکھیں گے اے ڈونر، کیونکہ ڈونیٹڈ بائی تو نہیں لکھ سکتے، کسی ایک نے ڈونیٹ نہیں کیا ہے، لیکن سب نے ڈونیشن کی ہے، تو ہر ایک اے ڈونر ہے۔ جس طرح فاؤنڈیشن والے ہیں، جس طرح داؤدی بورا جماعت والے ہیں، اسی طرح ہمارے تمام دوست احباب جو یہ سب ڈونر ہیں، لیکن ہم نے صرف ان 2 کا اسٹیکر لگایا کیونکہ یہ ادارے ہیں، باقی جو ہمارے ساتھ تعاون کیا وہ افراد نے کیا۔ اب اگر ہم افراد کے نام لکھنے لگے یا اس کی تصویریں ڈالنے لگے تو پوری گاڑی کے ایک نٹ میں بھی جگہ نہیں بچے گی بھائی، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس پر اعتراض نہ کریں، میرا خیال ہے کہ جن بھائیوں کو اعتراض تھا ان کو ایک جامع جواب مل چکا اس بات پر کہ آیا ہم نے یہ اسٹیکر کیوں لگائے۔ یہ ہم ان کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں، اور جب تک یہ گاڑی رہے گی یہ اسٹیکر اس پر سجا ہوا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، اور آخر میں
پشتو کا ایک شعر ہے نا جو ابھی بھائی نے کئی دفعہ دہرایا بھی، وہی په همت سره سړی رسی منزل ته او بې همته د موکو په انتظار وي. یو څو خبرې ما نورې په ذهن کې راغلې وي، وایي ستوري ځلېدلي دي اسمان کې او ربه کامیاب دغه ځوانان کې او روشن په ټول جهان کې او پښتانه یو په هر میدان کې ربه پوره میدان مان کې. ډېره مننه، شکریه. ډېره مننه.